قیام اللیل یعنی رات کا قیام شیطان کو بھگانے کے لیے بڑا بہترین عمل ہے۔ سنن ابو داود اور سنن ترمذی میں روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات باہر نکلے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن انتہائی پست آواز میں، دل ہی دل میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، قیام کر رہے تھے، لیکن انتہائی اونچی آواز میں۔ جب ملاقات ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، ابو بکر اتنی کم آواز سے اب کیوں تلاوت کر رہے تھے؟ فرماتے ہیں، انی اسمعت من یناجی، میں تو صرف اس کو سنا رہا تھا جس سے مناجات کر رہا تھا، سرگوشی کر رہا تھا۔ یعنی معنی یہ ہے، میں جس رب کو سنا رہا تھا وہ رب میری سرگوشی بھی جانتا ہے۔ جناب عمر سے پوچھا، عمر آپ اتنی بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ عمر فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو وجوہات کی بنا پر، اوقظ الوسنان و اطرد الشیطان، سوئے ہوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، ابو بکر تھوڑی سی بلند آواز کے ساتھ پڑھا کرو، یعنی آواز تھوڑی سی بلند ہو، اور عمر اتنی اونچی نہ پڑھا کرو، تھوڑی سی پست رکھو۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس کا خیال کرو، کوئی سونا چاہتا ہو اس کا خیال کرو، کوئی معذور ہو اس کا خیال کرو، یعنی اتنی بلند نہ ہو کہ لوگوں کو تکلیف ہو، اور اتنی آہستہ بھی نہ ہو کہ آپ کے الفاظ نہ نکلے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قیام اللیل شیطان کو بھگانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں شیطان جناب عمر سے کتنا ڈرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اپنا راستہ پلٹا لیتا ہے۔ کتنا ڈرتا تھا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہترین ذریعہ ہے شیطان کو بھگانے کا قیام اللیل۔ قیام اللیل کا صرف یہ فائدہ نہیں بلکہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ قیام اللیل کا ایک فائدہ یہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ شیطان جب انسان سوتا ہے 3 گرے لگاتا ہے، اور جو قیام اللیل کرتا ہے بیدار ہوتا ہے وہ تینوں گرے کھل جاتی ہیں۔ اور اسی حدیث کے الفاظ ہیں، انسان صبح کرتا ہے حشاش بشاش ہوتا ہے، غمگین نہیں ہوتا، سست نہیں ہوتا، اور اگر قیام اللیل نہ ہو تو ان میں سے کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، اتنا قیام کرتے کہ پاؤں سوج جاتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے ہوئے آئے، فرمایا ان حجرے والیوں کو اٹھاؤ، یعنی اپنے گھر والوں کو اٹھانے کا کہا۔ اتنے فتنے نازل ہوئے، یعنی معلوم یہ ہوا قیام اللیل فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اور اسی قیام اللیل میں بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہاتھوں کو پھیلا کر پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا، یعنی جو چاہو مانگ لو۔ اور سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیک لوگوں کا طریقہ قرار دیا، پچھلے گناہوں کا کفارہ اور آئندہ کے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ قیام اللیل کو قرار دیا۔ اور مسند احمد میں اور امام بہقی علیہ رحمہ کی شعب الایمان کے اندر ایک روایت ہے
کہ صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک آدمی رات کا قیام کرتا ہے، صبح کو چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب یہ قیام اس کو چوری سے روک دے گا، یعنی گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ اور ابو داؤد اور نسائی کی روایت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ اس پر رحم کرے، جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اپنی اہلیہ کو اٹھاتا ہے، وہ نہیں اٹھتی، اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ تو قیام اللیل انتہائی بہترین عبادت ہے، اور بھی اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس عبادت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔